نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب، قرآن مجید فرقان حمید۔ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی بہت ساری برکتیں ہیں، اس کی آیتوں کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بڑی شان ہے، اور قرآن پاک کو پڑھنے کا الگ مقام ہے، پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سمجھ کر عمل کرنے سے دنیا و آخرت میں بہت سارے فوائد ملا کرتے ہیں۔ ایسی شان والی کتاب کے بارے میں پروگرام لیے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس کی تلاوت کیسے کرنی ہے وہ ہم سیکھتے ہیں، اس کی ہسٹری کیا ہے وہ سمجھتے ہیں، آیتوں کی فضیلت اور شان کیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور آخر میں ایک ایکٹیویٹی بھی آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جس کے ذریعے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آپ نے پروگرام میں شروع سے لے کر آخر تک بالکل شریک رہنا ہے، اور اگر آپ ادھر ادھر کھیل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں تو بیٹھ جائیں، مزے سے بیٹھ جائیں، کیونکہ سب سے اعلیٰ سب سے افضل کتاب کی باتیں شروع ہونے والی ہے۔ بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ ہم بڑھیں اس سے پہلے اپنے پروگرام کی جانب، ہم سنتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت۔ کیا سنیں گے؟ ہاں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور صرف 10 رحمتیں نہیں بلکہ اس کے 10 درجے بھی بلند فرماتا ہے۔ صرف درجے بھی بلند نہیں ہوتے بلکہ اس کے 10 گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ مل کر پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی بچوں، اس تجوید کلاس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، اور اس کے بعد قرآن پاک کی تجوید کیا ہے، یعنی اس کے اندر کن قواعد کا خیال رکھنا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت صحیح انداز سے ہو سکے، کسی نہ کسی قاعدے کے بارے میں ہم اس سیگمنٹ کے اندر سنتے ہیں۔ آج کون سا قاعدہ بیان کیا جائے گا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے سننی ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ حمزہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حمزہ بھائی، آج آپ کون سی سورت کی تلاوت سنا رہے ہیں؟ سورہ نبا۔ سورہ نبا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا
وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. پیارے بچوں، ابھی جن آیات کی آپ نے تلاوت سنی وہ آپ کے سامنے بورڈ پر موجود ہیں. آج بھی ہم اپنے سیگمنٹ کے اندر 2 چیزیں سیکھیں گے. کتنی چیزیں سیکھنی ہیں آج؟ 2 چیزیں. ایک ہے نون مشدد اور میم مشدد کے بارے میں، اور دوسری ہے میم ساکن کے بارے میں. سب سے پہلے نون مشدد اور میم مشدد کا سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، یہ میم ہے؟ ہاں یہ میم ہے. میم کے اوپر یہ جو علامت آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ اسے کہتے ہیں تشدید. ہاں تشدید. اس کی 3 ڈنڈیاں ہوتی ہیں، 1 2 اور 3. تو یہ لمبی لمبی سے اس کی ڈنڈیاں ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں تشدید. اگر میم کے اوپر یہ تشدید آ جائے تو میم کا نام ہو جاتا ہے میم مشدد. اور اگر یہ جو تشدید ہے یہ نون کے اوپر آ جائے تو اب نون کا نام ہو جاتا ہے نون مشدد. اور اگر با کے اوپر آ جائے تو با مشدد، جیم کے اوپر آ جائے تو جیم مشدد. اب یہ میم مشدد اور نون مشدد پہ اگر آ جائے تو ہم کیا کریں؟ یہ سیکھنا ہے. کرنا یہ ہے کہ جب بھی میم کے اوپر یہ تشدید آ جائے میم مشدد، اور نون کے اوپر یہ تشدید آ جائے تو نون. تو جب بھی نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو تو آپ نے ہمیشہ غنہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو آواز آنی چاہیے. کیا کرنا ہے؟ ہاں ان کو بھی یاد ہو جائے نا، کبھی غنہ کرنا ہے. غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز لے جانا. یہ جو ناک میں آواز جا رہی ہے نا، یہ ہے غنہ. جیسے ان یہ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، یہ غنہ ہے. غنہ کا مطلب ہے ناک میں آواز لے جانا. اور غنہ کی مقدار ہے 1 الف. 1 الف کا کیا مطلب ہے؟ آپ جتنی دیر میں بولتے نا ماں پھول، جتنی دیر میں بولتے، جتنا کھینچتے ہیں بولتے ہوئے، اتنا آپ نے کھینچنا ہے، اتنی دیر لگانے غنہ کرتے ہوئے. تو جب بھی آپ دیکھیں کہ نون مشدد میم مشدد کہیں پہ آئے یا پھر یہ نون مشدد کہیں پہ آئے تو آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے، بغیر غنہ کبھی بھی نہیں پڑھنا. اسی لیے یہ اس کو اننبا ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ ہے اس کے بعد نن، ٹھیک ہے؟ اننبا. اسی طرح اما، اسٹک سے دکھا دیتا ہوں، اما اننبا. اور ایک اور بھی ہے، یہ آ گیا ننہار. یہ غنہ ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو، آپ نے ہمیشہ اس میں کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے. دوسرا قاعدہ ہے بیٹا میم ساکن کے بارے میں. میم ساکن کیا ہوتا ہے؟ جزم ہے. جزم کہاں ہے؟ یہ رہی جزم. نظر آ رہی ہے جزم؟ یہ جزم نظر آ رہی ہے؟ یہ جزم نظر آ رہی ہے؟ یہ جزم جس حرف کے اوپر ہوتی ہے اس حرف کا نام ہو جاتا ہے ساکن. جیسے تشدید جس حرف کے اوپر آ جائے تو اس حرف کا نام کیا ہو گیا تھا؟ نہیں نا، نہیں تشدید تھوڑی ہو گیا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ ساکن. مشدد. ہاں کس نے بولا مشدد؟ واہ جی شاباش، مشدد ہو گیا تھا. بس تشدید ہے وہ کسی حرف پر آ گئی مشدد. جزم اسی طرح، جزم کسی حرف پر آ جائے تو وہ ہو جائے گا ساکن. تو میم ساکن یعنی میم کے اوپر آ گئی ہے جزم. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با تو نہیں ہے، میم ساکن کے بعد حرف میم تو نہیں ہے. کنفرم؟ اب یہاں میم ساکن کے بعد با ہے یا نہیں ہے؟ اچھا میم ساکن کے بعد ایک اور میم ہے؟ نہیں ہے. میم بھی نہیں ہے اور با بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ غنہ کبھی بھی نہیں کرنا ہوتا. اس قاعدے کا نام ہے، بتا دیتا ہوں، یاد رکھنا ضروری نہیں ہے، بس جو میں نے بات بتائی ہے وہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر با بھی نہیں ہو میم بھی نہیں ہو تو غنہ
اس کا نام ہے اظہار شفوی. کس کس کو پتہ ہے اس قاعدے کا؟ پھر تو آسان ہو گیا نا. کیا نام ہے اس قاعدے کا؟ آپ بتائیں کیا نام ہے؟ اظہار شفوی. اظہار شفوی. اس کا نام اظہار شفوی ہے. لیکن نام اگر کسی کو یاد نہیں ہوتا، کڈس مدنی چینل کے ناظرین پریشان نہیں ہو، بس آپ نے دیکھنا ہے کہ میم ساکن آ گیا، اس کے بعد با نظر آ رہا ہے؟ نہیں. میم نظر آ رہا ہے؟ نہیں. با بھی نہیں ہے، میم بھی نہیں ہے، غنہ نہیں. اسی طرح جب قاری صاحب پڑھ رہے تھے نا، انہوں نے پڑھا ہم فی، غنہ نہیں کیا انہوں نے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اظہار شفوی ہے، غنہ نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ دیکھیں میم ساکن کے بعد با لکھا ہوا ہے یا میم لکھا ہوا ہے، اب آپ نے غنہ کرنا ہے. اور اگر میم ساکن کے بعد با بھی نہیں ہو اور میم بھی نہیں ہو تو پھر آپ نے غنہ نہیں کرنا ہے. تو پیارے بچوں، آج آپ نے دو چیزوں کے بارے میں سنا. ایک تو یہ ہے میم مشدد اور نون مشدد، اس میں غنہ کرنا ہے. اما، 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 انا، 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 اسے غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور میم ساکن کے بعد با میم نہیں ہے، غنہ نہیں، اور با میم ہو تو غنہ ہوگا. اللہ کریم سے دعا ہے اسے یاد رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر جتنی صورتیں موجود ہیں، آیتیں موجود ہیں، ان کی بڑی برکتیں ہیں، ان کی بڑی شان ہے، ان کی فضیلت ہے. اور ہم اپنے سیگمنٹ کے اندر قرآن پاک کی کسی نہ کسی صورت کے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے. آج ہم نے جس صورت کا انتخاب کیا ہے، یعنی جس صورت کی شان آپ کو بتائیں گے، وہ ہے قرآن پاک کی 32ویں صورت. یعنی اس کا نمبر آتا ہے 32. کون سا نمبر ہے اس کا؟ 32. ہاں، 32ویں صورت ہے. اور اس صورت کا نام ہے سورہ سجدہ. آپ بھی کہتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے. کیا نام بتایا؟ سورہ سجدہ. ایک اور بار. سورہ سجدہ. ایک اور بار. سورہ سجدہ. سورہ سجدہ. اچھا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نجات دلانے والی سورت کو پڑھا کرو. کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، نجات دلانے والی سورت کو پڑھا کرو. اور وہ سورت الف لام میم تنزیل ہے، یعنی سورہ سجدہ ہے. مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ ایک شخص سورہ سجدہ کو بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا. ایک شخص سورہ سجدہ کو بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا، لیکن وہ گناہ گار بھی تھا، گناہ بھی کر لیا کرتا تھا اور گناہ کرتا رہتا تھا، لیکن سورہ سجدہ کو بہت زیادہ پڑھتا تھا، بہت تلاوت کیا کرتا تھا. اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد اس سورت نے اس کے اوپر اپنے پر پھیلا دیے اور کہا، اے میرے رب، اس کی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ. سورت نے اس کی مغفرت کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی، اس کی مغفرت فرما دے، کیونکہ یہ کثرت سے میری تلاوت کیا کرتا تھا. پتہ ہی کیا ہوا پھر؟ ابھی بتاتا ہوں. اللہ پاک نے اس شخص کے بارے میں اس سورت کی شفاعت کو قبول فرما لیا. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو اور اس کا ایک درجہ بلند کر دو. کتنی پیاری بات ہے کہ سورت کی تلاوت کی برکت سے اس کو اتنے سارے بینیفٹ ملے کہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا، اور اس کے حق میں یہ جو سورت تھی اس کی شفاعت بھی قبول کر لی. تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں بھی سورہ سجدہ کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، پورا قرآن پاک پڑھنا چاہیے. لیکن جب اس سورت کی اتنی فضیلت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جمعہ صبح اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور اس کی یہ برکت ہمیں پتہ چلی، تو ہمیں تو زیادہ پڑھنا چاہیے نا. تو نیت کر لیں انشاءاللہ اب سے ہم سورہ سجدہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا، جب نیت کرتے ہیں نا تو سبحان اللہ نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ. ہاں، جب کوئی اچھی بات سنتے ہیں، کوئی اللہ پاک کی کوئی قدرت دیکھتے ہیں، کوئی فضیلت سنتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں سبحان اللہ. تو جب میں نیت کراؤں گا تو آپ نے کیا کہنا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ. دوبارہ
نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم سورہ سجدہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک سے پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ ہم بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مندی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن۔ میں ہوں عبد الواسع اتاری۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر آیا ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ پھلوں میں سے ایک پھل ہے جسے انار کہا جاتا ہے، اور انگلش میں پومیگرینٹ کہتے ہیں۔ آئیے تو سنتے ہیں قرآن پاک میں اس کا ذکر کس طرح آیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، ان جنتوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پیارے بچوں، پہلی آیت میں اللہ پاک نے اپنی دو نعمتوں کا ذکر فرمایا، ایک کھجور اور دوسری نعمت انار ہے۔ تو پیارے بچوں، انار کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک جنتی دانہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انار کے بارے میں ارشاد فرمایا، ایسا کوئی انار نہیں جس میں جنتی اناروں کا دانہ شامل نہ ہو۔ آئیے انار کے کچھ بینیفٹس کے بارے میں سنتے ہیں۔ انار ہمارے لیور، سٹمک اور سینے کو اسٹرانگ کرتا ہے، خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور صاف خون کو پیدا کرتا ہے۔ انار کھانے سے آئی سائٹ تیز ہوتی ہے، اور انار ہمارے ٹیتھ اینڈ گمز کو بھی اسٹرانگ کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، کتنا کمال کا ہے نا یہ پھل۔ اس میں جنتی دانہ بھی ہے اور بہت سے بینیفٹس بھی ہیں، تو کیوں نہ اس پھل کو کھانے کی عادت بنائیں تاکہ ہماری ہیلتھ کو اس کے بہت سے بینیفٹس بھی حاصل ہوں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے انار کے بارے میں سنا، اس کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں، آج آپ نے انار کے بارے میں سنا ہے۔ انار بچوں کو پسند ہوتا ہے، کچھ بچوں کو پسند نہیں ہوتا، یہ تھوڑا کھٹا کھٹا ہوتا ہے نا، لیکن یہ جو کھٹا ہے نا، جو کھٹاس ہے اس کی، یہی تو مزے کی ہوتی ہے۔ ہر ڈش کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی بہت میٹھی ہوتی ہے اور کوئی بڑی کھٹی میٹھی سی ہوتی ہے، کوئی چٹپٹی سی ہوتی ہے۔ تو ہر ڈش کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا، تو کوئی سے بھی ڈش ہو، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے یہ کیسی، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ پاک کہیں ناراض نہیں ہو جائے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں بچوں جو سالوں سالوں انار ہی نہیں کھا سکتے۔ اللہ پاک کی نعمت ہے ہمارے پاس، ہم انار کھا سکتے ہیں، ہمارے ملک میں انار ہے اور ہمارے سامنے انار ہوتا ہے۔ اور پتہ ہے ابھی آپ نے سنا کہ انار کے ایک دانے میں جنت، ہاں انار کا جو پورا دانہ ہے اس میں بہت سارے دانے ہوتے ہیں نا، ایک دانہ جنتی بھی ہوتا ہے۔ اور انار کے تو بہت سارے بینیفٹ جیسے کہ بھی آپ نے سنے ہیں، تو ہمیں انار کھانا چاہیے۔ جو بھی اللہ کی طرف سے فروٹ ہے، جو بھی نعمت ہے، اس کو کھانا چاہیے۔ اللہ پاک کی جو نعمت ہے، حلال غذا ہے، اس کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ بچے گندی چیزیں کھاتے ہیں، کھٹی کھٹی پاپڑی اور پتہ نہیں کیسی الٹی سیدھی چیزیں کھا لیتے ہیں۔ جب کھٹا کھٹا نہیں بولتے بچے، یہ کھٹا ہے، یہ کیسا ہے، بلکہ کھا لیتے ہیں۔ اور اللہ پاک کی اتنے فائدہ مند غذا انار کو کچھ بچے کہتے تھے کھٹا سا ہے، نہیں، آپ کھا کے دیکھیں، آپ کے جسم میں بھی طاقت آئے گی، اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے تو اللہ پاک آپ کو ثواب بھی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، آج آپ نے پھر انار کے بارے میں سنا، اس کی کچھ ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ایکٹیویٹی میں آپ شامل ہوتے ہیں اور دو بچوں کا ہم مقابلہ بھی کراتے ہیں، اور وہ مقابلہ ہوتا ہے آپ کو کچھ سکھانے کے لیے۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے، اور یہاں سے ٹیم اے ہے اور یہاں پر ٹیم بی ہے۔ پہلے آپ دونوں میں سے سلیکشن کر لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کرنا کیا ہے۔ یہاں سے کون آئے گا؟ ٹیم اے سے آپ آ جائیے، آپ آ جائیے، وہاں بورڈ کے پاس چلے جائیں۔ اور یہاں ٹیم بی سے کون آ رہا ہے؟ آپ آ جائیے، آپ وہاں بورڈ کے پاس چلے جائیں۔ کرنا کیا ہے، میرے پاس کچھ سوالات موجود ہیں اور ان کے جوابات آپ نے لکھنے نہیں ہیں، بلکہ جو باسکٹ آپ کے سامنے لگی ہوئی نظر آ رہی ہے ریڈ کلر کی، اس کے اندر کلرفل اسٹرپس ہیں، ان کے اندر جوابات لکھے ہوئے ہیں۔ بس آپ نے صحیح جواب نکالنا ہے اور بورڈ پر تھم پن کرنا ہے بس۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دوسرے کا بورڈ نہیں دیکھنا، کہیں ایسا نہ وہ غلطی کر رہے ہو آپ سے بھی غلطی ہو جائے۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جواب صحیح ملنا چاہیے، غلط جواب نہیں نکالنا ہے، ورنہ پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے نا۔ آپ نے اپنی ٹیم کو جتانا ہے۔ پھر مقابلہ شروع کریں؟ تیار ہیں بھائی؟ آپ بھی تیار ہیں؟ چلیں، پہلا سوال ہے، سورہ براءت کس سورت کو کہتے ہیں؟ سورہ براءت کس سورت کو کہتے ہیں؟
سورہ فاتحہ کو یا سورہ توبہ کو؟ سورہ براءت کس سورت کو کہتے ہیں؟ میں نے آپشن بھی دے دیے ہیں، ماشاءاللہ دونوں نے جوابات بھی فوراً ڈھونڈ لیے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں پھر، چلیں ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، قرآن پاک کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کس پہاڑ پر کلام فرمایا تھا؟ کس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا تھا؟ کوہ طور یا کوہ نور؟ آپشن دے دیے ہیں میں نے۔ ٹیم اے کا جواب مل گیا ہے اور ٹیم بی کی طرف سے تلاش جاری ہے، بلکہ ان کو بھی جواب مل گیا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ صحیح جواب ہے نہیں ہے کیا ہے، وہ آپ کو آخر میں پتہ چلے گا۔ اگلا سوال، سورہ انعام جب نازل ہوئی تو کتنے فرشتے اترے تھے؟ اللہ اکبر، اتنی شان ہے اس سورت کی کہ یہ سورت جب نازل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ فرشتے بھی اتر رہے ہیں۔ کتنے فرشتے اترے تھے؟ 10,000 یا 70,000؟ دو آپشن دیے ہیں، ایک سلیکٹ کرنا ہے۔ ٹیم بی نے پہلے جواب تلاش کر لیا ہے اس میں بھائی، ٹیم اے آگے بڑھنا ہے آپ نے۔ چوتھا سوال ہے، وہ کون سی صورت ہے جس کی پہلی 10 آیتیں یاد کرنے سے دجال سے حفاظت ہوتی ہے؟ دجال سے حفاظت کی صورت یاد ہونی چاہیے، یہ پڑھنا بھی چاہیے۔ اور یہ جو صورت ہے نا جس کا میں نے سوال کیا بچوں، اس کو جمعے کے دن اسپیشلی پڑھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیا جواب تلاش کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپشن نہیں دیا ہے اور اس میں آپشن نہیں دینا میں نے، کیونکہ دونوں کا جواب مل گیا ہے۔ پانچواں سوال ہے، سورۃ المناجات کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورۃ المناجات کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ اتنی تیزی سے جواب ڈھونڈ لیا ٹیم بی نے۔ ٹیم اے اسپیڈ دکھانی ہے آپ نے۔ چھٹا سوال اور یہ آخری سوال ہے، سورہ فیل سے سورہ ناس تک کتنی صورتیں؟ سورہ فیل سے سورہ ناس تک کتنی صورتیں؟ سورہ فیل سے سورہ ناس تک کتنی صورتیں؟ ٹیم اے نے جواب نکال دیا ہے اور ٹیم بی کی بھی کوششیں جاری ہیں، جواب ڈھونڈ لیا ہے۔ چلیں جب جواب ڈھونڈ ہی لیا ہے تو آ جاتا ہے، آپ ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ پہلے سوال کا جواب ہے، سورہ براءت کس سورت کو کہتے ہیں؟ آپ نے جواب تلاش کیا سورہ فاتحہ، لیکن صحیح جواب ہے سورہ توبہ۔ ایک جواب غلط ہو گیا ہے۔ اچھا بھائی، دوسرا جواب ہے کوہ طور، جواب درست۔ تیسرا جواب 70,000، جواب درست۔ چوتھے سوال کا جواب ہے سورہ کہف، جواب درست۔ پانچویں سوال کا جواب ہے سورہ فاتحہ، اور آپ نے لگا دیا سورہ فاتحہ کی جگہ سورہ توبہ، یعنی کہ یہاں آنا تھا اور یہ ہاں۔ لیکن تھوڑی سی توجہ آپ کی ڈائیورٹ ہوتی ہے نا، آپ سے کتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے لیکن توجہ نہیں ہونے کی وجہ سے آپ کو جو چیز پتہ بھی ہوتی ہے اس میں بھی آپ غلطی کر لیتے ہیں۔ اچھا، چھٹے سوال کا جواب ہے 10 صورتیں، تو آپ نے 10 صورتیں ہیں تو 6 میں سے کتنے جواب درست ہوگا ان کے؟ 1 2 3 اور 4 سوالوں کے جواب درست دے دیے۔ ٹیم بی سورہ توبہ پہلے سوال کا جواب غلط ہے درست ہے؟ درست۔ دوسرے سوال کا جواب غلط، کوہ طور ہے، صحیح ہے۔ اچھا بھائی، تیسرے سوال کا جواب 70,000 صحیح۔ چوتھے سوال کا جواب سورہ کہف صحیح، اور پانچویں سوال کا جواب سورہ فاتحہ صحیح، اور چھٹے سوال کا جواب تھا 10 صورتیں، جواب ہو گیا ہے غلط۔ آپ نے لکھا ہے 40,000، یعنی سورہ فیل سے سورہ ناس تک کتنی صورتیں؟ 40,000۔ 40,000 صورتیں تو پورے قرآن مجید میں بھی نہیں ہیں۔ ہاں، یہ تھوڑا سا جواب غلط ہو گیا۔ یعنی اس سے ایک بات اور پتہ چلی کہ کبھی آپ کو ایکوریٹ جواب تو نہیں پتہ ہوتا، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ ہوتا ہے صحیح ہے کہ کیا ہے، تو آپ تھوڑا سا غور کریں گے نا تو آپ صحیح جواب تک پہنچ سکتے ہیں۔ جلدی کرنی ہے لیکن جلد بازی نہیں کرنی ہوتی، ٹھیک ہے؟ اچھا، انہوں نے کتنے سوالوں کے جواب صحیح دیے؟ 5 کے۔ تو اس طریقے سے کون سی ٹیم آگے نکل گئی؟ ٹیم بی۔ ٹیم اے دیکھیں، ٹیم بی کے ہیں یہ اور ساتھ دے رہے ہیں ٹیم اے کا۔ اچھا، آپ بھی آ جائیں، ماشاءاللہ ٹیم اے اور بی دونوں نے اچھا مقابلہ کیا، لیکن ٹیم اے آگے نکل گئی ہے اور ٹیم بی ایک قدم پیچھے۔ لیکن پیارے بچوں، ہارنا جیتنا تو ہے نہیں، آپ کو سکھانا ہے، آپ نے سیکھ لیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا
प्रोग्राम ख़त्म होता है। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल